اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں ہماری بحث چل رہی ہے پانی کی قسمیں جب اس میں کیا گر جائے، نجاست گر جائے۔ اور سب سے پہلے جو پہلی قسم تھی وہ مائع جاری کی تھی، دوسری قسم مائع واقف یعنی ٹھہرا ہوا پانی۔ ٹھہرے ہوئے پانی سے کیا مراد تھا؟ جیسے حوض کا اور برتنوں کا پانی۔ اس کا حکم دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، قر اور قر سے کم۔ کہا قر سے کم ہوگا تو رنگ بدلے یا نہ بدلے کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اور اگر قر ہے تو رنگ کو مزہ بدلے گا تو نجس ہوگا ورنہ نجس نہیں ہوگا۔ دونوں کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایک قر اس میں ڈالا جائے یہاں تک کہ اس کی تبدیلی ختم ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ آج ہم بات کریں گے ماء البئر۔ ماء البئر، بئر جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کنواں۔ بئر زمزم بولا جاتا ہے، زمزم کا کنواں۔ صحیح ہے۔ ماء البئر کنویں کا پانی۔ کنویں سے تو آشنا ہے آپ سب کے نہیں آشنا ہے؟ ان تغیر بوقوع النجاسة فيه نجس، ایسے کہ ان تغیر اگر بدل جائے، ان تغیر بوقوع النجاسة، ایسے پڑھیں گے مولانا، ان تغیر بوقوع النجاسة فيه نجسا، کہ اگر بدل جائے نجاست کے گرنے سے اس میں نجیسہ تو کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ وَالطَّهُورَ بِزَوَالِ التَّغْيِيرِ بِالنَّزْعِ، اور پاک ہوگا تبدیلی کے ختم ہونے سے نزع کے ذریعے۔ نزع جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ نزع کہتے ہیں کنویں کا پانی نکالنا۔ نزع سے مراد افنان کنویں کا پانی نکالنا۔ وَإِلَّا فَهُوَ عَلَىٰ أَصْلِ الطَّهَارَةِ، کیا معنی ہوگا مولانا الا سے؟ یعنی علم یتغیر، اگر نہ بدلے نجاست کے گرنے سے تو کیا ہوگا؟ نجس نہیں ہوگا۔ فَهُوَ عَلَىٰ أَصْلِ الطَّهَارَةِ، تو وہ اپنی اصلی طہارت پر باقی رہے گا۔ یعنی پہلے جیسے کنواں پاک تھا، نجاست کے گرنے سے اگر رنگ نہیں بدلا، مہک نہیں بدلی، بو نہیں بدلی اور ذائقہ نہیں بدلا تو پھر کیا ہوگا؟ کنواں پاک رہے گا، نجس نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا سمجھ میں آیا مولانا؟ ماء البئر ان تغیر بوقوع النجاسة، اگر بدل جائے نجاست کے گرنے سے، فیہ یعنی فی البئر، کہاں؟ کنویں میں، نجسہ تو کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ وہ پاک کیسے ہوگا؟ کہا ہے وَالطَّهُورَ بِزَوَالِ التَّغْيِيرِ، صحیح ہے، پاک ہوگا تبدیلی کے ختم ہونے سے۔ زوال زائل ہونا کسی چیز کا یعنی ختم ہونا۔ اور یہ ختم کیسے ہوگا مولانا؟ کنویں کا پانی نکالنے سے۔ کنواں جانتے ہیں مولانا؟ کنویں کا ایک سوتر ہوتا ہے، سوتا ہوتا ہے، صحیح ہے، آپ جتنا پانی نکالیں گے اندر سے اس میں پانی بڑھتا چلا جائے گا، اس کا ایک مادہ ہوتا ہے۔ تو کچھ دیر میں آپ دیکھیں گے پانی جتنا بھی نکال لیں گے پھر وہیں تک پانی کا لیول ہو گیا۔ تو جس کی وجہ سے الگ الگ مقدار آگے آئے گی انشاءاللہ کہ اتنا پانی اس تب نکالا جائے گا تو کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ اور اگر نجس نہیں ہوگا
وَإِلَّا فَهُوَ عَلَى أَصْلِ إِلَّا سے مراد کیا ہے؟ إِلَّمْ يَتَغَيَّرْ، اگر اس کا رنگ بو مزہ نہ بدلے، فَهُوَ عَلَى أَصْلِ الطَّهَارَةِ، تو وہ اپنی اصلی طہارت پر ہے۔ وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، اور ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے، یعنی شیعہ علماء میں سے کچھ نے، حَكَمُوا بِنَجَاسَتِهَا، کنویں کی نجاست کا حکم دیا ہے۔ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهَا، اس میں نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ وَإِن لَّمْ يَتَغَيَّرْ مَاؤُهَا، چاہے اس کا پانی نہ بدلے، یعنی تب بھی اسے کچھ علماء نے کیا مانا ہے مولانا؟ نجس مانا ہے۔ وَجَمَاعَةٌ مِّنْ أَصْحَابِنَا، ہمارے اصحاب کی ایک جماعت نے، حَكَمُوا بِنَجَاسَتِهَا، اس کی نجاست کا حکم دیا ہے۔ بِوُقُوعِ النَّجَاسَةِ فِيهِ، اس میں نجاست کے گرنے کی وجہ سے۔ وَإِن لَّمْ يَتَغَيَّرْ مَاؤُهَا، چاہے اس کا پانی تبدیل نہ ہو۔ وَأَوْجَبُوا نَزْحَ الْجَمِيعِ بِوُقُوعِ الْمُسْكِرِ وَالْفُقَّاعِ وَالْمَنِيِّ أَوْ دَمِ الْحَيْضِ أَوِ الْإِسْتِحَاضَةِ أَوِ النَّفَاسِ فِيهَا أَوْ مَوْتِ بَعِيرٍ فِيهَا۔ سمجھ گئے مولانا؟ کہہ رہے وَأَوْجَبُ نَزْحَ الْجَمِيعِ، اور واجب قرار دیا ہے پورے پانی کا نکالنا۔ کب پورا کنویں کا پانی نکالا جائے گا مولانا؟ بِوُقُوعِ الْمُسْكِرِ، جب اس میں نشے والی چیز گر جائے، اَوِ الْفُقَّاعِ، یا جو کی شراب گر جائے۔ 2 نمبر کا حاشیہ ہے، کیا کہہ رہا مولانا؟ وَهُوَ مَاءُ الشَّعِيرِ الْمُخْمِرِ، ابل منی، یا اس میں کیا گر جائے؟ منی گر جائے کنویں میں، تو پورا پانی نکالا جائے گا۔ او دم الحیض او الاستحاضۃ او النفاس فیہا، یا خون حیض، خون استحاضہ یا خون نفاس گر جائے اس میں، تب بھی کیا کیا جائے گا؟ پورا پانی کنویں کا نکالا جائے گا۔ او موت بعیر فیہا، یا اس میں کوئی اونٹ گر کر مر جائے، تب بھی کیا کریں گے مولانا؟ پورا پانی نکالیں گے۔ لیکن جیسا میں نے ابھی کہا، آپ کو کیا بتایا کہ کنویں کے ایک سوتر ہوتا ہے، مادہ ہوتا ہے جہاں سے مستقل پانی نکلتا رہتا ہے۔ آپ 4 بالٹی نکالیں گے، پھر 4 بالٹی اس میں بھر جائے گا۔ تو ایسے کیا، اب نل تو ہے نہیں کہ آپ نے ٹنکی میں پانی نہیں چڑھایا، پھر ٹنکی کا نل سارے کھول دیے، ٹنکی کیا ہو گئی؟ خالی۔ تو کنواں تو ویسے ہے نہیں، اب سارا پانی نکلے کیسے؟ کنویں کا پانی نکالنا آسان نہیں۔ کہا کہ فَإِن تَعَذَّرَ، اگر پانی کے نکالنے سے کیا ہو؟ معذور ہو۔ فَإِن تَعَذَّرَ، اگر معذور ہو، تَرَاوَحَ
اربعۃ رجال علیہا مثنا یوما. مولانا دیکھیے کیسے ہے، بتا دوں آپ کو، سمجھ لیجئے پہلے پھر اس کے بعد بتا. تو 4 آدمی آئیں گے مولانا جو نماز فجر سے لے کے سورج غروب ہونے تک پانی نکالیں گے. 2 نکالے گا، 2 ریسٹ کرے گا، پھر جو نکال رہے ہیں وہ آرام کریں گے، یہ نکالیں گے. یعنی مستقل پانی نکلنا چاہیے، رکنا کہاں، کب سے کب تک؟ فجر سے لے کے مغرب تک. تب وہ کنواں کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا. اسی لیے 4 آدمی. تراوح اربعۃ رجال علیہا، یعنی 4 لوگ اس پر آئیں گے تراوح کرنے کے لیے. مثنا یومن، مثنا جانتے ہیں نا، اثنین اثنین. مثنا کس پر دلالت کرتا ہے؟ اثنین اثنین پہ، یعنی 2 2 پہ. تو مثنا یومن تو کیا کرے گا؟ دن میں 2 2 کر کے نکالیں گے. سمجھ میں آیا کیسے نکالیں گے؟ صبح سے شام تک 2 بیٹھے رہیں گے، جو نکال رہے ہیں وہ تھک جائیں گے تو ان کی جگہ یہ 2 لے لیں گے. نکالنا رکنا نہیں چاہیے. وَنَزَحَ قُرٍ، اور 1 قر نکالا جائے گا مولانا پانی. لِمَوْتِ الْحِمَارِ وَالْبَقَرَةِ وَشِبْهِهَا شِبْهِهِمَا. لِمَوْتِ الْحِمَارِ، گدھے کے مرنے سے، گدھا گرے اور اس میں مر جائے تو 1 قر پانی نکالا جائے گا. وہ اول بقرتی، یا اسی طرح سے گائے گر جائے مولانا، گر کے مر جائے. وشبہہما، یا ان کے جو مشابہ ہوں، جیسے مولانا گدھے کا مشابہ کیا ہو گیا؟ خچر ہے نا، گھوڑا. گائے کے جیسا کیا ہو گیا؟ بھینس ہے نا. وَنَزَحَ 70 دَلْوًا، اور 70 ڈول نکالیں گے. لِمَوْتِ الْإِنسان، انسان کی موت کے لیے. کتنے نکلیں گے؟ 70 ڈول موت انسان کے لیے مولانا. 70 ڈول. تو کیسے کیسے دیکھے مولانا؟ ابھی تک کیا دیکھا آپ نے؟ پورا پانی کب نکالا جائے گا؟ پورا پانی کب نکالیں گے؟ کس صورت میں؟ یعنی یہاں دیکھیے کیا کیا تھا؟ نشے والی چیز، یعنی شراب کو گر جائے، منی گر جائے، خون حیض و نفاس استحاضہ گر جائے، یا کوئی اونٹ مر جائے، کیا کریں گے؟ پورا پانی نکالیں گے، یا 4 لوگ آ کے 2 2 کر کے پانی نکالتے رہیں گے. 1 قر نکالا جائے گا گدھے اور گائے یا ان کے مشابہ. 70 ڈول نکالیں گے انسان کی موت کے لیے. وَخَمْسِينَ لِلْعَذْرَةِ الذَّائِبَةِ، اور 50 ڈول نکالیں گے گیلی لیٹرین کے لیے. ذائب کہیں گے گیلی. وَالدَّمِ الْكَثِيرِ، اور جب زیادہ خون آ جائے. لیکن وہ زیادہ خون کس میں سے ہونا چاہیے مولانا؟ غیر الدماء الثلاثہ، وہ تینوں خون کے علاوہ، یعنی حیض، نفاس اور استحاضہ کے علاوہ. وَأَرْبَعِينَ لِمَوْتِ الْكَلْبِ وَالسِّنْوَرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالثَّعْلَبِ وَالْأَرْنَبِ وَبَوْلِ الرَّجُلِ.
اور 40 ڈول نکالیں گے مولانا کتے کے مرنے پر. وسنور بلی، خنزیر سور، ثعلب لومڑی، ارنب خرگوش، وبول الرجل اور آدمی کا پیشاب. پتا چلا کھڑا ہوا آدمی اور کیا کر دیا؟ کنویں میں پیشاب کیا. ایسے میں کتنے ڈول نکالیں گے؟ 40 ڈول. وَنَزَحَ عَشْرَةٍ لِلْعَذْرَةِ الْيَابِسَةِ وَلِلدَّمِ الْقَلِيلِ اور 10 ڈول نکالیں گے مولانا سوکھی ہوئی لیٹرین اگر گر جائے. وَلِلدَّمِ الْقَلِيلِ اور کم پانی، ارے کم خون. ٹھیک ہے. وَالسَّبْعَ لِمَوْتِ الطَّيْرِ وَالْفَأْرَةِ اور 60 ڈول نکالیں گے کہ اگر کوئی پرندہ مر جائے یا چوہا مر جائے. تب کتنے نکلیں گے؟ 7 ڈول. لیکن اب چکے دیکھیں مولانا کنویں تو ہے نہیں کہ ان احکام کی زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے. اذا تفسخت کیا معنی ہوتا ہے تفسخت کے مولانا؟ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. وانتفخت اور پھول جائے. ہوتا ہے نا پانی میں پڑے پڑے کیا ہو جاتا ہے؟ جسم پھول جاتا ہے اور پھولنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھٹ جاتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے اس کے ہوتے ہیں، بکھرتا ہے. تو تفسخ کہیں گے بکھرنے کو، ٹکڑے ٹکڑے کو. وانتفخت کیا معنی ہوگا؟ پھولنے کو، پھولنا اور پھٹ جانا. کہہ رہے ہیں کیسے مولانا؟ وَالسَّبْعَ لِمَوْتِ الطَّيْرِ 60 ڈول پرندے کی موت کے لیے، والفارت اور چوہے کی موت کے لیے کنویں کے اندر. اذا تفسخت وانتفخت جب پھول جائے اور پھٹ جائے. وَبَوْلِ الصَّبِيِّ یا کیا کرے؟ بچہ پیشاب کر دے. ماسی بچہ پیشاب کرتے تب بھی 7 ڈول. بچہ اگر پیشاب کر رہا ہے تو کتنے؟ 7. 60 نہیں بیٹا، 7. 7 کس کو بولتے ہیں؟ اور سبھی کس کو کہتے ہیں؟ ایسا بچہ جس کا دودھ ابھی چھڑایا گیا ہو، یعنی 1.5-2 سال کا. سمجھ رہے ہیں؟ وہ بچہ پتا چلا کوئی آدمی بچے کو لے کے اپنے ٹہلا رہا تھا کہ ان کا کیا کر دیا، اور ڈائپر نہیں پہن رکھا تھا، سیدھے پیشاب کیا، جو کہاں چلا گیا؟ کنویں میں. 60 ڈول نکلے گا.
وَإِغْتِسَالُ الْجُنُوب، جس پر غسل جنابت واجب ہے وہ آئے اور کنویں میں کیا کر لے؟ غسل کر لے۔ اترا اسی میں غسل ارتماسی کر کے نکل آیا۔ اور اسی طرح سے مولانا وخروج الکلب منہا حیان، کتا گھرا اور زندہ نکال لیا گیا تب بھی کتنا نکالیں گے؟ 7 کو۔ وَخَمْسَ لِدَرْقِ الدَّجَاج، صحیح ہے، اور 5 ڈول نکالیں گے مرغی کے لیٹرین کے لیے، مرغی اگر پخانہ کر دے۔ جگ نہیں، ڈول ایک ماپ ہوتی تھی جس سے پہلے پانی نکالتے تھے، صحیح ہے نا، بالٹی جیسی ڈالتے تھے اس میں، کنویں میں چھوڑتے تھے پھر پانی، اور اسی ڈول سے پانی اپنے برتن میں پلٹتے تھے، ہر کوئی اپنا برتن نہیں ڈالتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ کنویں پہ ایک مخصوص ہوتا تھا جو بندھا رہتا تھا، اس سے اسے چھوڑا، پانی نکالا، پانی اپنے برتن میں پلٹ لیا، ڈول وہ ہے۔ انشاءاللہ کل آپ کو بتا دیں گے ایک ڈول میں کتنا پانی آتا ہے۔ آگا جی یہ جو وہ ہوتی ہے باوری جو ہوتی ہے جیسے نظام الدین میں باوری ہے، یہ کس کے حکم میں آئے گی؟ ٹھہرا ہوا پانی یا کنویں کا پانی؟ باوڑی کا یعنی اس کا سورس ہے کہیں سے کہ نہیں ہے؟ سورس اگر ہے نا تو وہ اس میں کنویں کے حکم میں آ جائے گی، سمجھ رہی ہیں؟ جی کیونکہ وہ بھی بہت گہری ہوتی ہے نا۔ جی 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 اسی حکم میں آئے گا۔ وَالثَّلَاثَةَ لِلْفَأْرَةِ وَالْحَيَّةِ، اور اسی طرح سے 3 جب چوہا اور کیا ہو سانپ، پہلے جو چوہے کی آئے تھی، چوہا گرا، مرا، سڑا، پھٹا، اب یہ ہے کہ ابھی پھٹا ہٹا نہیں تو 3 ڈول۔ اسی طرح سانپ، وَدَلْوٌ لِلْعُصْفُورِ وَشِبْهِهِ، کوئی چڑیا یا چڑیے جیسی چیز اگر گر رہی ہے اس میں، مر رہی ہے تو کیا کریں گے مولانا؟ 1 ڈول۔ کتنا؟ 1 ڈول۔ وَبَوْلِ الرَّضِيعِ، اور دودھ پیتے بچے کا پیشاب، اس کے لیے بھی 1 ڈول مولانا۔ رضیع کس کو کہتے ہیں؟ دودھ پیتا بچہ، شیر خوار۔ وعلیکم السلام۔ اب ان سب کے بعد علامہ ہلی اپنا حکم بیان کر رہے ہیں۔ علامہ ہلی کہہ رہے ہیں وَعِنْدِي إِنَّ ذَلِكَ كُلُّهَا مُسْتَحَبٌّ، اور میرے نزدیک یہ تمام چیزیں واجب نہیں ہیں بلکہ کیا ہیں؟ مستحب ہیں، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے مفقود ہیں، ان کا استعمال وہی نہیں ہے صحیح کہ اس میں کچھ گرے گا اور یہ حکم جاری ہوگا، لیکن ایک کتاب کا حصہ ہے اس لیے ہم نے اسے پڑھ لیا ہے۔ کنویں ہیں لیکن ایسا نادر ہے، وہ بہت نادر ہے، مثلا وہاں ہو سکتا ہے، راجستھان وغیرہ کے علاقے میں ہو سکتا ہے، لیکن اپنے یو پی میں تو نہیں ہے۔ جی کیا کہا؟ نہیں لیکن کہاں ہوتے ہیں، میرے تو نہیں ہے، مجھے ہمارا بھی گاؤں کا ہے لیکن سب بند ہے تو استعمال نہیں ہوگا، ہے بھی تو کوئی اس نے نل لگا لیا ہوگا، موٹر لگا دی ہوگی، سمجھ رہی ہیں، کچھ اس طرح کا ہے۔ زیادہ ہوتے ہیں مگر وہ سوکھ جاتے ہیں۔
باقاعدہ کنویں نہیں ہیں جس میں پانی ہو، اس کا استعمال ہوتا ہو، لوگ وہاں کپڑے دھلتے ہوں، پانی نکالتے ہوں، گھر میں پانی لے جاتے ہوں، جو پہلے سلسلہ ہوتا تھا صحیح ہے وہ نہیں ہے۔ ہماری مسجد میں کنواں تھا، ویسا نہیں ہے۔ مسجد کے اندر کنواں تھا باقاعدہ، اس میں سے لوگ نکال کے وضو کیا کرتے تھے، اس کو بند کیا گیا، لنٹر ڈلوایا ابھی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کل آئے گا الرابع انشاءاللہ، کل نہیں کل تو وہ آ جائے گی نا منطق، اسعار الحیوان یعنی حیوان کا جھوٹا، اسعار سؤر کی جمع ہے، سؤر کہتے ہیں جھوٹے کو، جانور کا جھوٹا، اس کا کیا حکم ہوگا انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔